لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، ہم سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور یہ شرف ہم سب کو حاصل ہے، لہذا اب جب ہم ان کے امتی ہیں تو ہماری زندگی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ویسے ہی ہماری زندگی گزرتی ہو تو یہ ایک بہترین اور کامیاب زندگی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو زندگی تو ہے لیکن الٹب زندگی کہا جائے گا، جس کا کوئی مقصد نہیں۔ کل جب اللہ رب العزت کے دربار میں تمام لوگوں کی حاضری ہوگی، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک پل کا حساب ہوگا، تو اس وقت انسان کا بے افسوس بنے گا کہ کاش کہ ہم اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار دیتے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں سکون ہوتے۔ لیکن ہماری زندگی تو چل رہی ہے، ہم نے جو زندگی کو ایک ٹارگٹ کیا ہے، وہ زندگی صرف ایک دنیاوی زندگی بن کر رہ گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں دنیا کے ہو کر رہ گئے، اور پھر ہمارے سامنے ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، دوسری تمام آفت بلائیں ہیں۔ یہ سب اسی چیز کا حصہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ مان لیا اور آخرت کو بھول گئے۔ اللہ نے بھی دنیا کے اندر دکھا دیا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو پھر دنیا کے جھمیلوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی مصیبتوں میں، اس کی تکالیف میں، اس کی گردش ایام میں اس طرح گر جاؤ گے کہ ایک پل کے لیے تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اور آج انسان ہر چیز میں مشغول ہے، پریشان ہے، ہر چیز میں مصروف ہے، بزی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے 5 منٹ نہیں ملتے۔ صرف اسی وجہ سے جب انسان کا رشتہ اللہ سے دور ہو گیا، جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، تو آپ کو بتائیے کہ کیسے اس کی زندگی سنور سکتی ہے، کیسے وہ صحیح راستہ اور صحیح پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہر طریقے سے انسان کی رہنمائی کے لیے کارہائے نمونے اور کارہائے چیزیں چھوڑ دی تاکہ انسان ان کو اپنا کر زندگی کو کامیاب گزار سکے۔ لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کو اختیار کر لیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ناکام۔ قرآن ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی شخصیت میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہر انسان کے لیے۔ اب ہم ان کے زندگی کا، ہم ان کی پوری کی پوری حیات کا کوئی مطالعہ نہیں کرتے، ان کو دیکھتے ہی نہیں، تو کیسے ہماری زندگی سنور جائے؟ ہم آج کے وقت کے جو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے درجے ہیروز ہوتے ہیں، یا آج کے وقت کے جو کہہ سکتے ہیں کہ خوب بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، یا آپ کے لیے جو
آپ جس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اس کو سب کچھ مان لیتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی بھی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے جس زندگی پر ہم چلتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اسوہ اگر ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی نمونہ اور آئیڈیل اگر ہونا چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن نے صاف اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ہمیں وہ تمام پہلو اختیار کرنے، گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، سوسائٹی کی زندگی ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، اسلامیات ہو، ہر وہ شعبہ جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں امت کے لیے، اپنے کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے لیے چھوڑی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے جو چیزیں کرا کر اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کو اختیار کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ اور وہ جب انسان اختیار کرتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی میں بہار آنے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پرسکون زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے وقت میں کتنی تیزی کے ساتھ میں اٹیک کے واقعات سننے میں آتے ہیں، تیزی کے ساتھ میں یہ واقعات طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری میڈیکلی نقطہ نظر سے تیزی کے ساتھ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان کا دل فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ چلا گیا تیزی کے ساتھ، اس میں عمر کا کوئی عمل کا سب نہیں۔ اب ایسے میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انسان اگر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ ایک پرسکون زندگی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جو وقت اپنی عبادت کے لیے خاص کی ہے اس کے لیے میں نے وہ وقت دیا، بالکل فارغ کر لے اپنے آپ، اور صبح میں جو سونے کی عادت ہے اس کو ختم کرے۔ ٹھنڈے مشروبات جو آج کے وقت میں کولڈ ڈرنک وغیرہ کے نام پر چلے ہوئے جو باہر یورپین اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، پروڈکٹ جو ہے اسرائیلی ہیں، ان کو چھوڑیں، اور دوسری تمام ایسی چیزیں جو انسان کی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں، ان سے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، تب جا کر زندگی میں بہار ہے۔ ورنہ اتنے کیمیکلز ملے پروڈکٹ آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کو خود اندازہ نہیں۔ آج ہی کی بات ہے، آج ہی کی نیوز ہے کہ انڈیا ٹی وی کے کمال خان صاحب کل رات تک رپورٹنگ کرتے رہے اور صبح دل کا دورہ پڑا انتقال کر گئے۔ کل رات کے نیوز میں ان کا بلیڈنگ شائع ہوا اور آج صبح انہوں نے آنکھ کھولی۔ اب بتائیے ہمارے لیے اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرے ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ ہم ورزش کریں اور ورزش کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں، معاملات کو صاف ستھرا رکھیں، اخلاقیات کو بڑھاوا دیں، پریم اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ چال بازی نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ہماری زندگی سے مطالبہ کرتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کے جو فنڈامنٹلز آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ان کو آپ اپنائیں، ترقی ہوگی۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم کے کس طریقے سے انہوں نے جو لوگوں کو تعلیم دی اور ان کو کس طریقے سے تیار کیا، اس اعتبار سے دیکھیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کریں۔ اور اگر آپ سماجی خدمتگار ہیں تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو دیکھیں جس میں آپ مکہ کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں جا کر لوگوں سے ملتے، ملاقات کرتے اور ان کو صحیح راستہ دکھاتے۔ تمام نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، ہر طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بھلا کر، بلکہ بھلا کر کیا، انجان بن کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کیا ہے یا ایک ایسی زندگی کے ڈگر پر چل رہے ہیں جس کے آگے کاٹے ہی کاٹے۔ دنیا میں بھی ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے اور آخرت اس کے لیے کوئی انعام، کوئی سزا اور کوئی جزا نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو ہمارا اس آیت پر یقین ہونا چاہیے کہ انسان، اور خاص طور سے مومن کا یہاں کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین کا لفظ استعمال کیا کہ مومن کے جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اور جب جو ہے اس پہ ریسٹورنٹ میں جب جو ہے جب جنت کے بدلے جو ہے خرید لیا ہے تو پھر ہر چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ہماری یہ زندگی جو ہے یہ ایک امانت ہے، اس امانت کا صحیح حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی خریدار کسی چیز کو اگر خرید لیتا ہے تو پھر وہ چیز اس کی نہیں رہتی۔ جب اللہ نے آپ کو جو ہے جنت کے بدلے خرید لیا کہ جنت ملے گی، دنیا سے کہیں بڑی جنت ملے گی، تو پھر آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہاں مقصد حیات چھپا ہوا ہے انسان کا، کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر وہ عبادت چھوڑ کر دنیا میں لگ جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے، اور یہ سب سے بڑی بھول ہے اس بات کے لیے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ دنیا کما لے، لیکن آخرت اس کے لیے حصہ نہیں۔ تو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ ہم ذرا سی دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے اگلے 20 سال کے فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس 60 سال 70 سال کی زندگی کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت بھی نہیں آئے گی، موت کو بھی مار دیا جائے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس کے لیے ہم کیا بینیفٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہم پہلے سے جمع کر کے پونجی رکھ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے 50 سے 60 70 سال کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ 1 2 نہیں 5 6 10 گھر لے لیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے کچھ پراپرٹی بنا کر چلے جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کاروبار اچھا کرا دے تاکہ اس کی انکم ہمارے آتی رہے اور بچے کھاتے رہیں۔ جب ہم اتنا زیادہ سوچ لیتے ہیں تو پھر اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں آخری آرام گاہ کے اندر صحیح نیند آ جائے، صحیح طریقے سے ہماری زندگی وہاں کٹ جائے۔ اس طرف توجہ دیجیے۔ جب ایک لمحے کے لیے ہمارا وقت ہر چیز کے فیوچر پر اور بینیفٹ پر ہوتا ہے تو پھر اپنی ذات کو بھلا کر دوسروں کے بینیفٹ پر اور دنیا بھی اس چمک کے دھوکے میں آ کر کیوں اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔ سوچنے کا مقام ہے، اور اگر آپ نہیں سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت
کہ یہاں کوئی مول نہیں. اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی, کہا جاتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی, تو جتنے کافر ہیں نا ایک دانہ ان کو کھانے کو نہ ملتا, کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, وہ اللہ کا تو خالص انکار کر رہے ہیں, لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک, اس لیے بے شمار لوگوں کو دے رہا. اس میں چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم, چاہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نہ کرتے ہو, سب کو بے شمار دے رہا. لیکن جب اس کا حساب کتاب ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا, تو پھر ایک ایک چیز کا ایک ایک لمحے کا حساب کتاب, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو اس لیے زندگی نے جو موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہر انسان سب سے پہلے یہ طے کرے کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں, ہم جو بھی پیسہ اختیار کرتے ہیں, اس پیسے کے اندر سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے, اور پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا, اولین درجے میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دی. ہم بھی سب سے پہلے تمام کام چھوڑ کر اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں لگ جائیں. پھر دیکھیے ہر کاروبار میں برکت ہوگی, زندگی میں بہار آئے گی, مشکلات ختم ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, انسان کی تکالیف میں ہلکا پن آئے گا, حادثات سے انسان کی زندگی محفوظ رہے گی, اور جو دکھ تکلیف اور پریشانیاں ہیں ان سے چھٹکارا ملے گا. آدمی سوچتا نہیں ہے, آدمی یہ سوچتا ہے کہ صرف پیسہ ہی دولت ہے. ارے اگر آپ تھوڑا سا دھیان لگا دیں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ پر برس رہی ہیں, اور بے شمار نعمتوں سے خدا نے آپ کو نوازا ہے. لیکن انسان شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی لگا کر پھر اپنی زندگی کا سفر شروع کیجئے. اس زندگی کے اندر بہار ہوگی, اس زندگی کے اندر سکون ہوگا, آپ کا دل مطمئن ہوگا, آپ کا ذہن پرسکون ہوگا. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کامیاب ہوں گے, اور آخرت جو سب سے اہم چیز ہے وہاں پر آپ کو اس سے کہیں بڑی جنت ملے گی, جو ہر شخص ہر مومن کا طلبگار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو